بسم الله الرحمن الرحيم أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم ومولاناه الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کروڑوں بار اس بات کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین تو نے ہم پر احسان فرمایا، ہماری زندگی کے گزرتے ہوئے لمحوں میں ہمیں وہ ساعتیں نصیب کی، ہمیں وہ لمحے نصیب کیے، ہم پر رحم کیا، ہم پر کرم کیا، ہم پر مہربانی کی، ہم پر نوازش کی، ہم پر احسان کیا کہ ہمیں توفیق دی قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت میں اپنے وقت کو نورانی بنائیں، اور جب ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت علیہم السلام کا رنگ ماحول میں نورانیت اور برکت اور تاثیر لے آئے تو وہ نورانیت اور برکت ہماری روحوں کو رزق معنوی دینے کا باعث ہو۔ وہ ذکر قرآن اور ذکر اہل البیت علیہم السلام ہماری زندگی کو رنگ توحیدی دینے کا ذریعہ بن جائے، وہ ہماری سانسوں کو تسبیح قرار دینے کا ذریعہ بن جائے، ہم اتنا انہماک سے، اتنا ڈوب کر، اتنا غرق ہو کر، اتنا خلوص سے ان آیتوں کو ابزارب کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اللہ قرآن جیسی معجز نما کتاب میں شفا بنا کر، نسخہ بنا کر، عقیدہ بنا کر، بلیف بنا کر، فیتھ بنا کر، دین بنا کر، نظریہ بنا کر، سوچ بنا کر، فکر بنا کر ہمارے لیے دے رہا ہے۔ کیسے بیمار ہیں، کیسے مریض ہیں، یہ گناہوں کا مرض ہے یا خواہش دنیا کا مرض ہے یا دنیا داری کا مرض ہے یا شیطان اس راستے پہ بیٹھ گیا ہے کہ خدا وند متعال نے، رب العالمین نے جو ہمارے لیے نسخے، جو ہمارے لیے شفائیں، جو ہمارے لیے وسیلے، جو ہمارے لیے حسن، جو ہمارے لیے روشنی مقرر فرما کر، محفوظ فرما کر ہمیں دے دی، ہمیں اس تک پہنچنے میں ہزاروں چیزیں جو ہیں وہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ حتیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایام فاطمیہ میں آپ نے نیت بھی کی ہے کہ آپ بی بی پاک کے لیے یہ سارے دن جو ہے کچھ ٹائم کو مخصوص کریں گے، اور چونکہ اس میں ایک ایک لمحہ انتہائی پر تاثیر ہوتا ہے تو نیگیٹو پاورز کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان اس تاثیر تک پہنچ ہی نہ سکے۔ تو بہرحال مرحلہ آگے، ایک قدم آگے، پہچان وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کیسے پہچانیں گے؟ ہم نے آج تک ہزاروں مجلسیں پڑھیں، ہزاروں موضوع بیان کیے، ہزاروں اخلاقی موضوع، خاندانی موضوع، میاں بیوی کے ریلیشن کیسے ہونے چاہیے، یہ سارے موضوعات وہاں جہاں پر 10 12 سال سے ایک ہی ان مقامات پر مجلسیں ہو رہی ہیں اور ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ کو پرسہ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور یہ موضوعات شیئر ہو چکے ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے اس ایام فاطمیہ میں
اس بات پر بحث نہیں ہوگی کہ بی بی پاک نے شوہر اور بیوی کے لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا اصول دیے ہیں، بہت بتائے ہیں اور لوگ ابھی بھی بتا رہے ہیں. یہ بحث نہیں کروں گی کہ ایک مثالی خاندان کون سا ہے، اس پہ بھی میں مجلسیں پڑھ چکی ہوں. یہ بھی بحث نہیں کروں گی کہ ایک بیٹی کا کیا فرض ہے، ایک عورت کی عزت کیا ہے، کیونکہ ساری مجلسیں اسی پہ ہوئی ہیں. یہ موضوع خود مولا کا دیا ہوا ہے میری بہنوں، یاد رکھنا. یہ ٹاپک جو آپ کے ساتھ ہے اس کو نور سمجھ کر ایبزارب کریں. ہماری زندگی اس سے بدلتی ہے. ہمیں اپنے رشتوں کی، اپنے رسپانسبلٹیز کی، اپنے فرائض کی، اپنی ڈیوٹیز کی ریکوگنیشن اسی سے ملتی ہے. جب تک ہم اپنے اصلی جینون صحیح خدائی الہی ایمانی امامی ولائی رشتوں کو نہیں پہچانیں گے، ہم کسی اور رشتے کو نبھانے کے قابل نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھ لیجیے بابا. پہلی چیز جو پہلے دن سے آپ کے ساتھ کہ ہم نے اپنے آپ کو وہ وجود مقدس رب العالمین نے، اور موضوع جس میں کس طرح پوری کائنات پر فطری طور پر نیچر کے اندر کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی مخلوقات الہی کس طرح احسان سیدہ سے جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں. سیدہ پاک کا وجود مقدس کس طرح ہماری روحوں کو اور معنوی طور پر انسانیت کے لیے روشنی، رہنمائی، پناہ، رحمت، برکت اور بہت سارے ابواب جن کا باقی دنوں میں ذکر ہوتا رہے گا. اور جو پہلی چیز ان 4 دنوں میں، آج 5ویں مجلس ہے، آج ذہن سے نکل گیا، 5ویں 6ویں جیسی، تو اس میں ہم نے جو بات جو ہماری ذات کے لیے بی بی پاک سے ہم سیکھتے ہیں. آج آپ شب جمعہ ہے، کوسچن مارک، شب جمعہ ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. جب ولایت امام خاموش ہوئے تو سیدہ پاک نے اپنے آپ کو اس میدان جہاد میں، حماسہ جنگ، میدان جہاد، علمی جنگ، روحانیت کی، معنویت کی اور حق کی، حق پہچنوانے کی، اور کہا گیا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، الحق من ربک فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. حق رب کی طرف سے ظاہر ہو چکا ہے، چھا چکا ہے، اب تم شکی لوگوں میں سے نہ ہو جانا. 4 دنوں سے اب تک شب جمعہ ہے. میں نے اور آپ نے کیا سیکھا ہے؟ اس حسن سے اور اس عبودیت سے، اس بندگی سے جس بندگی کو لاکھوں سال 100,000 years جس تسبیح کو سیدہ پاک نے پڑھا، اتنا پڑھا کہ صفات خدا، کوالٹیز آف رب العالمین، جتنے اس کے نام تھے اس کا نور اور حسن وجود مقدس فاطمہ زہرا میں شائن کرنے لگا، چمکنے لگا. اتنی عبودیت کی، اتنی بندگی کی. بندگی کس کو کہتے ہیں؟ اور پھر بی بی کہا کیا مطلب کیا ہے تسبیح کا، اگر آپ سب کو یاد ہو. اور کیا 4 دنوں میں، 5 دنوں میں، 6 دنوں میں جو بھی ہماری سیٹنگ چل رہی ہے، ہم نے اس احساسات کو محسوس کیا کہ ایک ہی مطلب مجھے سمجھ آیا تسبیح کا، غرق ہو جانا. یعنی ذکر الہی جب کرنا تو
جو ہے تبتل علیہ تبتیلا، یعنی سب چیزیں دنیا کی چھوٹ جائیں. فسبح باسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اس طرح رب کی تسبیح کرو، اس طرح کہ پوری دنیا سے تمہارا ڈسکنیکشن ہو. یہ اس کو کہتے ہیں تسبیح. اور پھر جب ایسا ہوگا، کیوں کہا ایسا کرو؟ ہمارے لیے کہا تاکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر ہمارے اوپر گندگی کے، خاک کے، خواہشوں کے، رذائل کے، بری عادتوں کے، جھوٹ کے، منافقت کے، دنیا داری کے، میٹیریلزم کے کرٹنز آ چکے ہیں درمیان میں، تو غرق ہو کر تسبیح پڑھنے سے، وہی جو بی بی پاک نے سکھائی ہے، انسان معنوی اور فطری طور پر ترقی کرتا ہے، اور اس کے اندر انہی اذکار کو، انہی ذکروں کو جو وہ کرتا ہے، وہی تسبیح جو پڑھتا ہے، اس کا رنگ اس کے وجود میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ حسن ہے، یہ وہ بلند اور عروج پہ، معراج پہ جانا ہے انسان کا، جو سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فطرت میں معنوی طور پر ہمیں جو ہے سکھایا، اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. میں اور آپ ہم سب ایک دوسرے سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ کیا جتنی زندگی ہماری گزری، ہم سیدہ پاک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح اسی ٹریننگ سے کر رہے ہیں، اسی پیمانے پہ کر رہے ہیں، اسی، دیکھیے آپ نے کوئی کوکنگ ریسیپی بھی کرنی ہوتی ہے نا، تو آپ پانی کو بڑا میئر کر کے ڈالتے ہیں، دودھ کو میئر کر کے ڈالتے ہیں، نمک کی کوانٹٹی ہوتی ہے، مسالوں کی کوانٹٹی، ذرا سا بھی آپ آگے پیچھے اس کے کریں گے تو آپ اپنی جو کیک کی یا فوڈ کی کوئی بھی ریسیپی ہوگی، اس کا بیڑا غرق کر لیں گے. اسی طرح انسان کے اندر وہ ذکر اس وقت تک لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، یعنی وجود میں اس وقت تک تاثیر نہیں آ سکتی جب تک اللہ اکبر کی سمجھ انسان کے وجود میں نہ ہو. اب جو میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا، پہلی چیز یہ کوسچن مارک شب جمعہ آپ کے لیے تھا. ایک عرض آپ سے، آیت کی تشریح سے پہلے 2 ریکویسٹس ہیں آپ سے، اور مجھے ان کا جواب چاہیے. پہلا یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ وبائیں بلائیں دور ہوں اور ہمارے راستے آسان ہو جائیں، اور پھر جب آپ لوگ فیڈ بیک دیں گے تو میں اگلی بات کروں گی، تو 2 کام کریں. یہ سمجھ لیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں تو ہماری ڈیوٹی ہے. 100% میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی. یہ جن کی مجلس ہے، جن کا ذکر ہے، جو اس مقام پر ہیں کہ ان کے ذکر سے مجلسوں کو سجایا جائے، روحوں کو گرمایا جائے، اور اعمال کو سجایا جائے، اور آخرت کو بنایا جائے، یہ ان کا حکم ہے. بہرحال کہ شب جمعہ ہے، 2 کام ضرور کریں آج کے بعد، اور اگر آپ کی آواز آئے گی میری بات ختم ہونے کے بعد تو میں اگلی بات کروں گی. پہلا یہ کہ کوئی بھی جس کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، امام کا ظہور جب تک نہیں ہوتا اپنے اعمال کے لیے 2 رکعت نماز ہر روز استغفار کی پڑھیں. الحمد 2 دفعہ، سورہ اخلاص 1 دفعہ انزل اللہ کے ساتھ بس، اور پھر 15 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. رکوع میں 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، سبحان ربی العظیم کے ساتھ. سجدے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ پورا. یہ وہ تمام بلائیں وبائیں جو اس وقت ہیں اس کے لیے نماز استغفار 2 رکعت سادہ. اور دوسرا وعدہ آپ سے یہ چاہیے، آج کے بعد شب جمعہ، شب انتظار، شب ظہور، شب امام، شب ولایت، شب امامت، شب کربلا، شب اہل بیت، خود بی بی پاک فرماتی ہیں نا
کہ ہم اپنے شیعوں کو دیکھنے آتے ہیں اس شب میں قربان جاؤں اس محبت کے، ایسی ماں کے کہ 1400 سال سے جب سے ہیں، جب دنیا میں حورائے انسیہ جب نہیں بھی تھی تب بھی نظر رحمت سے اپنے مومنین کو دیکھتی نظر فرماتی تھیں، اور ابھی جب 1400 سال گزر گئے اس سارے مصیبت کو، مظلومہ اول ہیں، مقتولہ اول ہیں، تو اب بھی اپنے مومنین کے لیے جو ہے گھروں میں ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ آج شب جمعہ بی بی کی بارگاہ میں اپنے مرحومین کے درجات بلند کرنے کے لیے ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد آپ سب جتنے تشریف فرما ہیں، میسج آپ کے لیے، کوئی بھی کام کر، آپ اپنی جگہ سے مجلس ختم کرنے کے لیے اٹھیں تو کہیں اللہم عجل لولیک الفرج، کام ختم کیا اللہم عجل لولیک الفرج، بچے گھر میں آ گئے سلام دہ ہوئے اللہم عجل لولیک الفرج، دسترخوان بچایا اللہم عجل لولیک الفرج، فون پہ بات کی اللہم عجل لولیک الفرج، حال پوچھا کسی کا، عیادت کی اللہم عجل لولیک الفرج، کام مشکل کوئی آ گیا اللہم عجل لولیک الفرج۔ یعنی ہم اپنی زندگی کو، دن رات کو، 24 گھنٹوں کو آپ سوچئے، ہر گھر سے جب ہم بات کریں گے بچوں کے ساتھ، بچوں کو بٹھا کر اس بات کو کریں اللہم عجل لولیک الفرج، جب بھی بات کرنی ہے شروع اللہم عجل لولیک الفرج، ماں مجھے کھانا چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج، بچہ میں حاضر کرتی ہوں ابھی کھانا، دسترخوان بچھانا ہے، کسی کو چائے اللہم عجل لولیک الفرج، چائے چاہیے اللہم عجل لولیک الفرج۔ جب ہر گھر سے، ہر جگہ سے یہ آواز بلند ہوگی تو پروردگار عالم کی رحمت بھی جوش میں آئے گی، اور وہ ماں جو 1400 سال سے انتظار کر رہی ہے نا مہدی دو عالم کا، میں اور آپ تو بس یہ 25 30 50 سال سے کر رہے ہوں گے، 40 سال سے کر رہے ہوں گے، جتنی ہماری عمریں، یا جب شعور آیا۔ تو اس سوال کا مجھے آپ سب سے جواب چاہیے۔ سسٹر فیفا اگر لوگوں کے مائک کھلے ہیں تو اس میں ضرور جو ہے سب لوگ پرومس کریں شب جمعہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے روبرو کہ آج کے بعد دلوں کی دھڑکن میں اللہم عجل ولیک الفرج کیوں ہوگا، اس کی میں بات کرتی ہوں۔ ایک ہر کوئی ارادہ کر لے، ابھی دل یا علی یا علی یا علی یا علی، سلامت رہے مولا، لبیک یا علی، میری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا سلامت رہے یا علی کو اپنی طاقت بنانے والے، اور یا علی کے نام پر اللہم عجل ولیک الفرج، ہمارے وقت کے علی، ہمارے وقت کے امام ہیں۔ ہم اس معنویت کو، اس فطرت کو کہ ایک شخص جو کہ آیت اللہ انصاری حمدانی کے شاگردوں میں سے اس بات کو روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بہت بڑے عالم فقیہ نورانی چہرے کے ساتھ مازندرانی جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، اور جو آیت اللہ انصاری حمدانی ہیں جو ایک بہت پائے کے ایک اپنے ٹائم کے بزرگ عالم آیت اللہ تھے، ان سے شاگردوں کے بیچ میں آ کر ملتے ہیں، آپ بھی احترام فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں فرمائیے ہم حاضر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو، آپ کا تقویٰ، آپ کا علم، آپ کی شخصیت اتنی پرتاثیر ہے، وہ مازندرانی جو آئے، جو ابا قبا میں تھے، پرتاثیر عالم جو تشریف لائے، وہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں، میں آغا آیت اللہ انصاری حمدانی، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو علم طی العرض ہونے کا اور علم کیمیا جو ہے، میں یہ میرے پاس علوم اور اتنی بڑی بڑی انہوں نے کتابیں جو ہے اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی، یہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ وہ جو بزرگ عالم دوسرے تھے جو وہاں تشریف فرما تھے، نجف کی بات ہے، وہ آگے سے ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے طی الارض کا علم نہیں سیکھنا۔ اب وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ عموماً وہ عاشقان اہل البیت علیہم السلام، حتیٰ مشہد میں
تو ایسے آغا حسن عاملی اور دوسرے ایک اساتید بزرگ علماء فقہا میں سے اصفہانی تشریف فرما تھے. ایک معجونی کوہ معجونی مشہد کے تھوڑا سا باہر وہ واک کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے تو ایک اس زمانے میں ایک بہت بڑا دہشت گرد سمجھ لیں کہ ایک شخص تھا جو ہر آنے والے کو قتل کرتا، پیسے چھینتا اور برے کاموں میں مشہور تھا. تو وہ جب اس پہاڑ کے مڈل میں پہنچے تو سامنے سے دیکھا اسلحے سے لیس تلوار ہاتھ میں، چاقو ہاتھ میں، اور سامنے آ کر کہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے نکالو اور جو ہے 2 یا نہ 2 قتل تو میں تمہیں کروں گا ہی. تو وہ فرماتے ہیں کہ فوراً میں نے آغا جو اصفہانی تھے انہوں نے مجھے فوراً پوچھا تمہارا وضو ہے؟ تو میں نے آگے سے جواب دیا جی آغا میرا وضو ہے. کہا آنکھیں بند کر لو. میرا ہاتھ پکڑا، بس ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کی. تو کہتے ہیں جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں مشہد کے دروازے میں تھا. تو پھر ہم گھر واپس چلے گئے. جب میں شام کو ان کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے خاص طور پہ پوچھا کہ آپ نے کسی سے ذکر تو نہیں کیا جو ہمارے ساتھ صبح واقعہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا جب تک میں زندہ ہوں تم یہ بات کسی کو نہ بتانا کہ میں طی الارض ہوں، یعنی ایک وقت میں زمین پہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں بغیر کسی اس کے. تو جو ماننے والے، فالو کرنے والے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں، وہ کون سا فیض ہے، وہ کون سا نور ہے. جو وہ شخص بھی آئے ہیں مازندرانی آغا آیت اللہ انصاری حمدانی کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے. وہ دوبارہ سے کہتے ہیں دیکھو علماء فقہا عاشقان اہل البیت علیہم السلام اس بات کی خواہش کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، یعنی پیورٹی کو لاتے ہیں، پاکیزگی کو لاتے ہیں، اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے تو پھر اس مقام کو جا کر پایا جاتا ہے، اور یہ چیزیں میں لایا ہوں تک. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میرے دیکھیے اپنی اپنی لذت ہے نا، کون کس لذت میں پرواز کرتا ہے. آگے سے فرماتے ہیں میرے لیے میرا عقیدہ توحید ہی کافی ہے. میرے لیے عشق خدا میں جو لذت ہے میں جہاں بیٹھا ہوں میری پرواز ہے، مجھے اور کچھ نہیں سیکھنا. یعنی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح اور وجود مقدس نے انسانیت کو، لوگوں کو اس توحید کی طرف، توحید پرستی، خدا پرستی، خدا شناسی، الہ شناسی، عبودیت کی منزل پر پہنچایا. اور آپ جانتے ہیں کہ عبودیت کہتے کسے ہیں؟ عبودیت یعنی بندگی کرنا، ماننا. ایک مثال سے آپ کو سب سمجھ آ جائے گی. کبھی دیکھا ہے کسی غسل دینے والے کو جو مردے کو غسل دیتا ہو؟ عبودیت کہتے ہیں مردہ اور غسالہ، یا جو غسل دینے والا ہے جب غسل دیتا ہے تو جس کو غسل مردہ جیسے آگے سے ہلتا نہیں ہے، اور غسالہ اس کو غسل دیتی ہے یا غسل دینے والا. تو یہ بندگی ہے. یعنی اطاعت پروردگار میں تسبیح کو اتنا غرق ہو کر کیا ہے، اتنی بندگی کی ہے سیدہ دو عالم نے کہ رب العالمین نے اپنے اسم فاطر کی تجلی فاطمہ زہرا کو بنا دیا ہے، اور اس تجلی سے پھر فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، اسی عشق کو، اسی ولایت فاطمہ کو، فطرت انسان میں جب انسان کو خلق کیا تو انسان کی فطرت میں عشق وہ کون سا رنگ تھا؟ مثلا فاطر کے اندر جتنی خاصہ رحمت پروردگار تھی، یعنی سیدہ دو عالم نے مکمل طور پر، کامل و اکمل طور پر اس تسبیح اور بندگی سے جو رحمت پروردگار تھی اس کو اس طرح لیا، کیونکہ خدا کی بندگی جب کوئی کرتا ہے تو خدا اس کو ریوارڈ دیتا ہے، خدا اس کے بدلے میں عطا فرماتا ہے. اسی لیے تو پھر کوثر بنا دیا نا. جب اس خاص تسبیح میں رحمت ایبزارب ہوئی، رحمت آپ کا وجود رحمت، یعنی کیسے بنا وجود رحمت
کہ آپ کا نام ام الرحمت رکھ دیا گیا. تجلی فاتر وجود فاطمہ میں ظاہر ہوئی تو آپ ام الرحمہ بن گئی. فطرت انسان میں کوئی بھی انسان ہو اس کو مفتور کیا گیا محبت مادری سے. کوئی انسان نہیں جو ماں کی محبت سے نکل جائے. کوئی انسان نہیں اس دنیا میں, ساری چیزیں چھوڑ سکتے ہیں, ماں کی محبت کی زنجیر نہیں ٹوٹتی. تو ام الرحمہ کہہ کر جو محبت مادری کا رنگ تھا, فطرت انسان کو اس سے رنگ دیا, اور وجود فاطمہ زہرا ام الرحمہ بن کر تمام فطرت انسانی میں اس طرح معنوی طور پر چھا گیا کہ خود کائنات میں افضل الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یا فاطمہ الزہرا فدا کی ابو کی, یا فاطمہ الزہرا تجھ پر تیرا باپ محمد قربان جائے, انت ام ابیہا, تو ام ابیہا ہے. وہ ام الرحمہ جو فطرت انسان میں تھی, اس مقام پر افضل الانبیاء ام ابیہا کہہ کر پکارتے ہیں. اور یہ وہ رنگ ہے آئیے ام الرحمہ اصلی ماں انسانیت کی. پتہ ہے کتنی مثالیں ہیں. میں اتنے انگلش لوگوں سے ایسوں سے ملی ہوں اور جانتی ہوں جو ٹوٹ کر بی بی فاطمہ کو چاہتے ہیں پر کرسچن ہیں. میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ گفتگو بھی شیئر کی تھی کہ وہ پیور اسکالر ہے انگلش کا, لیکن کرسچینٹی میں, لیکن اس نے اپنی پی ایچ ڈی فقط فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پہ کی ہے. وہ تمام اٹالین, جرمن, فرانس ایسی لیڈیز کو ملی ہوں جن کی روحانیت معنوی تعلق سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہیں ملتے ہیں, یعنی ان کو عطا فرمایا ہے. تو یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, اسی لیے تو ہم لبیک کہتے ہیں. لیکن آج جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری صلوات کا, ہماری دعاؤں کا تب جواب دیں گے جب ہم اس شب جمعہ میں اس ارادے کے ساتھ اٹھیں گے کہ یہ تو بی بی پاک چاہتی ہیں کہ ہماری زبانوں سے یہ نکلے کہ اللہم عجل ولیک الفرج. کیوں نکلے؟ اگر آپ کو علم ہو جائے, میری بہنوں میری بیٹیوں, علم ہو جائے کہ فقط اللہم عجل ولیک الفرج کہنے کا ثواب کیا ہے, ثواب کیا ہے, رواج کیا ہے, عزت کیا ہے, آبرو کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, سٹیٹس کیا ہے, اجر کیا ہے, عزت کیا ہے, فضیلت کیا ہے, فضائل کیا ہیں, نجات کیا ہے, بخشش کیا ہے, ملتا کیا ہے. اگر مل جائے تو آپ ہر سانس میں تسبیح کی طرح کہیں اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم عجل ولیک الفرج. اس کی وجہ بتاؤں, اس کی وجہ بتا دوں, دلیل بھی دے دیں آپ کو ایک, کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا اللہم عجل ولیک الفرج تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جناب فاطمہ زہرا کا پورا مصائب پڑھ رہے ہیں. آپ جب کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ نقشہ ذہن میں رکھ رہے ہیں. عجل ولیک الفرج کا مطلب ہے کہ کب آئے گا وہ جو ٹوٹے بازوؤں کا بدلہ لے گا, کب آئے گا وہ. ایک بات تو ہم مجلس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے آپ سے خدا سے پوچھیں. میرے دل میں یہ خیال بہت آتا ہے, خدایا خدایا دنیا کے ہر زخمی کے لیے مرہم تھا, لیکن پیغمبر کے بعد 75 جن میری سیدہ پاک فاطمہ زہرا جن زخموں کے ساتھ زندہ رہی ہیں, ان زخموں کا بدلہ لینے کے لیے اللہم عجل ولیک الفرج کا مطلب ہے کہ جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 75 روز 75 ڈیز میں 40 ڈیز نہیں چل سکتی تھی, کچھ دن چلی, پھر 40 دن نہیں چل سکتی تھی, پھر بی بی پاک کے وجود میں وہ طاقت نہیں تھی, باقی دنوں میں چلتی رہیں اور پھر پوری دنیا کے آگے جو ہے اس منظر کو بیان کرتی رہیں. اللہم عجل ولیک الفرج کا مطلب ہے ٹوٹی ہوئی زخمی انگلیوں کا بدلہ,
اللہم عجل ولی کل فرج کا مطلب ہے جلے ہوئے دروازے کا بدلہ، اللہم عجل ولی کل فرج کا مطلب ہے چھوٹی سی قبر کا بدلہ، جناب محسن کو اکیلے مولا علی کا ہاتھوں پہ لے کے دفن کرنے کا بدلہ، اللہم عجل ولی کل فرج کا مطلب ہے علی مولا کا امامہ اترا ہوا ہے، داڑھی میں خاک ہے، بدن میں خاک ہے، بچوں کے پاؤں سے جو جوتے اتر گئے ہیں، وہ غربتہ کی آواز ہے، وہ مصیبتہ کی آواز ہے، وہ قلت ناصرہ کی آواز ہے۔ 5 برس کی عمر میں بھی زینب یہی آواز دے رہی تھی، وہ قلت ناصرہ، ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہم عجل ولی کل فرج کا مطلب ہے آؤ مدد کرنے کے لیے یا صاحب الزمان، آؤ انتقام لینے کے لیے یا صاحب الزمان، ان میخوں کا جو سینے میں اتر گئی، یہ واحد مقتولہ اور شہیدہ ہے، کتنی دیر تک وہ کیل سینے میں رہے ہیں یا صاحب الزمان۔ اللہم عجل ولی کل فرج کا مطلب ہے کہ زخمی سینے کا بدلہ لینے کے لیے، اللہم عجل ولی کل فرج کا مطلب ہے ٹوٹی پسلیوں کا بدلہ لینے آیا صاحب الزمان۔ اللہم عجل ولی کل فرج کا مطلب ہے بچوں کو ماں کے جنازے پہ رونے نہیں دیا گیا، بدلہ لینے آیا صاحب الزمان۔ اللہم عجل ولی کل فرج کا مطلب ہے دربار میں کھڑی رہی ہے 8 گھنٹے فاطمہ زہرا، سامنے سند پرزے ہوئی ہے، بدلہ لینے کے لیے آیا صاحب الزمان۔ اللہم عجل ولی کل فرج، شب جمعہ ہے یا صاحب الزمان، اہل بیت کی بارگاہ میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہماری عاجزی قبول فرما۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع انہو علی ذالک۔ اللہم لعن العصابۃ التي جاہدت الحسین وشاجعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا، اللہم لعنہم جمیعا، اللہم لعنہم جمیعا۔ معصومہ زہرا سلام اللہ علیہا، یا زہرا